جاں بحق افراد کی میتیں سرکار اب گھر تک پہنچ جائے گی۔ سرکاری اسپتال سے رہائش گاہ تک سروس مفت ہوگی۔ 24 گھنٹے سروسز کے لیے ہیلپ لائن 1190 قائم کی جائے گی۔ 150 خصوصی گاڑیاں خریدنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ منصوبے پر 2 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ بڑے سرکاری اسپتالوں میں سہولت ڈیسک قائم ہوگا۔ ڈیجیٹل سسٹم سے نگرانی اور تربیت یافتہ یونیفارم ڈرائیورز کی تعیناتی ہوگی۔ جاں بحق افراد کی میتیں سرکار اب گھر تک پہنچائے گی۔ سرکاری ہسپتال سے رہائش گاہ تک سروس مفت ہوگی۔ متوفی افراد کی منتقلی سروس کے لیے 150 خصوصی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ متوفی افراد کی منتقلی کے منصوبے پر 2 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں سہولت ڈیسک سمارٹ مینجمنٹ سسٹم قائم ہوگا۔ صوبے کی ہر تحصیل میں متوفی کی منتقلی کے لیے ایمبولینس سروس ہوگی۔ سروس کے لیے الیکٹرک ایمبولینس کی خریداری کی جائے گی۔ ہر تحصیل میں حکومت کی جانب سے یہ سروس مفت ہوگی۔ ڈیجیٹل سسٹم سے نگرانی اور تربیت یافتہ یونیفارم ڈرائیورز کی تعیناتی کی جائے گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور ایئرپورٹ پر اے ایس ایف کی بڑی کارروائی۔ دبئی جانے والے مسافر کے قبضے سے 2 کلو سے زائد سونا برآمد۔ دوران تلاشی مسافر شہزاد کی جرابوں سے سونے کے 18 بسکٹ برآمد کیے گئے۔ ملزم کو برآمد سونے سمیت کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ بالکل، کسٹم نے سونا ضبط کر کے ملزم کے خلاف مزید کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے سعید احمد۔ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سعید، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ایئرپورٹ پر سیکورٹی فورسز کی ایک اہم کارروائی ہے وہ سامنے آئی ہے کہ دبئی جانے والے مسافر سے جو سونے کی بھاری مقدار ہے وہ پکڑ لی گئی ہے، اور دوران تلاشی جو ہے شہزاد احمد نامی مسافر کی جرابوں سے 18 سونے کے جو بسکٹس ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں، اور اسمگل کیے جانے والے سونے کا وزن جو ہے وہ 2 کلو گرام ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ اے ایس ایف حکام نے ملزم سے سونا برآمد کر کسٹم حکام کے حوالے ہے وہ کر دیا ہے، جبکہ کسٹم نے سونا ضبط کر کے ملزم کے خلاف مزید کارروائی ہے وہ شروع کر دی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پنجاب حکومت نے بیوہ کفالت کارڈ کی منظوری دے دی۔ کارڈ پر 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ ایک بچہ ہونے پر 25,000 روپے اضافی ملیں گے۔ زیادہ سے زیادہ بچوں کے 50,000 روپے ملیں گے۔ اسکیم پر 4 ارب روپے لاگت آئے گی۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے 30 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ پنجاب حکومت نے بیوہ کفالت کارڈ کی منظوری دے دی۔ کارڈ پر 1 لاکھ روپے ملیں گے۔ ایک بچہ ہونے پر 25,000 روپے اضافی ملیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 2 بچوں کے 50,000 روپے ملیں گے۔ اسکیم پر 4 ارب روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ زکوٰۃ ماہ رمضان سے قبل یہ منصوبہ شروع کرے گا۔ دیہی علاقوں کی زکوٰۃ کمیٹیاں بیوہ کفالت کارڈ کے لیے نام بھیجیں گی۔ محکمہ خزانہ نے ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے 30 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ ٹولنٹن مارکیٹ انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے دہلی گیٹ سے اکبری گیٹ مسالہ مارکیٹ کی بحالی کے لیے 10 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ صوبائی محکمہ خزانہ نے بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ رمضان المبارک سے قبل لاہور کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن نے شہر بھر میں کم آمدنی والے طبقے کے لیے 100 مقامات پر فیئر پرائز شاپس قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لاہور کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے مطابق رمضان المبارک میں فیئر پرائز شاپس پر بنیادی اشیاء خور و نوش پر 10% تک رعایت دی جائے گی۔ دالیں، آٹا، گھی، آئل اور دیگر ضروری اشیاء 10% رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ شہریوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے گاڑی کی خریداری اور ٹرانسفر پر بڑی سہولت دے دی گئی ہے۔ اب گاڑی کی خرید و فروخت پر بایو میٹرک پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے کروا سکیں گے۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر جٹھا اور نادرا کے چیف پروجیکٹ افسر رحمان قمر کی جانب سے باضابطہ طور پر ایپ لانچ کر دی گئی۔ نادرا کی پاک آئی ڈی ایپ میں گاڑی کا نمبر، چیسس نمبر اور مالک کا نام ڈال کر بایو میٹرک کروائی جا سکے گی۔ ڈی جی ایکسائز عمر شیر جٹھا کا کہنا ہے کہ قبل ازیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اتھارٹی لیٹر ایمبیسی سے تصدیق کروا کے بھجوانا پڑتا تھا۔ پاک آئی ڈی ایپ پر منتقلی سے اوورسیز کے نام پر گاڑیاں جعلسازی ٹرانسفر نہیں ہو سکیں گی۔ ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے ہم نے کہ تقریباً 3.25 کروڑ پنجاب کی تمام وہیکلز اور گاڑیوں کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹیگریٹ کیا گیا نادرا کے ساتھ، اور لوگوں کو بہت بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ جو لوگ اوورسیز تھے یا کہیں باہر نہیں تھے آ سکتے تو ان کو پاور آف اٹارنیز رجسٹر کرنی پڑتی تھیں اور کونسلیٹ جنرل اور وکلاء کے دفتر کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ تو اب وہ پاک آئی ڈی ایپ اپنے موبائل پہ انسٹال کریں گے، اپنی بایو میٹرک
اور اپنی پیسے ٹرانسفر کے ای پیمنٹ کے ذریعے پے کریں گے تو وہیکل ٹرانسفر جو ہے وہ بالکل ڈیجیٹلی، پیپر لیس، کیش لیس، آن لائن ٹرانزیکشن ڈیجیٹلی ہم کریں گے. یہ ہمارا مشن ہے اور اس سے بہت لوگوں کو سہولت ہوگی اور وہیکل ٹرانسفر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی سے ہوگا. صوبائی وزیر توانائی ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت محکمہ توانائی کا عام اجلاس. سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے توانائی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں سیکرٹری توانائی ڈاکٹر فاروق نوید، ایڈیشنل سیکرٹری ماجد اقبال نے شرکت کی. صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ مریم نواز کے ویژن کے مطابق پنجاب میں جدید ماحول دوست اور پائیدار توانائی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ گرین انرجی کے فروغ سے پنجاب کو توانائی کے شعبے میں خود کفیل بنایا جائے گا، جبکہ متعدد ترقیاتی منصوبے جون 2026 تک مکمل کر لیے جائیں گے. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ فری سولر پینل اسکیم کے تحت 67,184 سولر سسٹمز نصب کیے جا چکے ہیں. ہائر سیکنڈری اسکولز سولرائزیشن منصوبے کے تحت 256 میں سے 50 اسکول رواں سال مکمل کیے جائیں گے. رمضان المبارک میں ریلیف اقدامات. کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک اور پرعزم ہے. کمشنر لاہور ڈویژن مریم خان نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر رمضان کے بعد پیکج متعارف کروایا گیا ہے. لاہور میں 31 سہولت بازاروں کو باقاعدہ رمضان بازاروں کا درجہ دے دیا گیا ہے، جبکہ مخیر حضرات کے تعاون سے 49 دسترخوان بھی لگائے جائیں گے. 2.25 لاکھ مستحق افراد کی نشاندہی مکمل کر لی گئی ہے اور انہیں رمضان کارڈز جاری کیے جائیں گے. گرہ فروشی کے تدارک کے لیے پیرا فورس کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا ہے. چیف منسٹر پنجاب نے ایک بہت ہی الیبوریٹ پیکج رمضان کے حوالے سے ان کے ڈائریکشنز کے مطابق تمام ڈویژنز میں اور لاہور ڈویژن میں بھی انفورس ہو رہا ہے. اس میں ہم لوگوں نے سہولت بازار اسٹیبلش کیے، رمضان سہولت بازار. ایز وی اسپیک تو ہمارے پاس 31 پوری لاہور ڈویژن میں رمضان سہولت بازار اسٹیبلش ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے 49 دسترخوان آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، جس میں ہم نے جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہوں گی ادھر بھی لگائیں گے. اور یہ تمام ہمارے جتنے مخیر حضرات ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں، سی ایم کی انسٹرکشنز تھی کہ ان کو انگیج کر کے اور یہ لگوایا جائے، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ لوگ آئے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ بازار یہ دسترخوان انشاءاللہ لگائیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارے رمضان کارڈز ہیں وہ تقریباً 2,23,000 بینیفیشریز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں. ایک چیف منسٹر صاحبہ نے ایک آن لائن پورٹل بھی بنا دیا ہے، اگر کوئی کسی کو لگے کہ وہ ڈیزرونگ ہے، وہ اس کے اندر اس کا نام شاید شامل نہیں ہوا، تو وہ لوگ بھی وہاں سے انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے وہ لوگ بھی وہاں سے آ سکتے ہیں، ان کی ہم ویریفیکیشن کریں گے. 24 ہماری جو ہیں وہ کیمپ سائٹس ہیں. اگر کسی کے کارڈز ایکٹیویٹڈ ہیں، یہ کارڈ یوزیبل ہے، جیسے ہی آپ کو ملے، کسی کو اگر پرابلم آتی ہے تو وہ اس کیمپ سائٹ پہ آ کے اس کی ایکٹیویشن کروا سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ جو کنٹرولڈ ہمارے بازار بن گئے، ہر تحصیل میں ایک ہے. پھر ہمارے پاس لاہور سمیت صوبہ بھر میں ہفتہ وار جنرل پریڈ کا انعقاد. سینئر پولیس افسران کا پریڈ کا معائنہ. پریڈ کے دستوں نے سلامی پیش کی. جنرل پریڈ میں پولیس لائنز، ڈالفن فورس، اینٹی رائڈ فورس، ٹریفک پولیس، مجاہد اسکواڈ، ایس پی یو، لیڈیز پولیس اور سی یو انویسٹیگیشن ونگ اور آپریشن ونگ تھانہ جات کے افسران اور جوانوں نے شرکت کی. سینئر افسران نے پریڈ میں حصہ لینے والے افسران اور جوانوں کا ٹرن آؤٹ بھی چیک کیا. جنرل پریڈ میں حصہ لینے والے اہلکاروں کے چاق و چوبند دستوں نے مارچ پاسٹ کیا. جنرل پریڈ میں خواتین اہلکاروں نے بھی حصہ لیا. ضلعی افسران کی قوت، موٹر ٹرانسپورٹ ونگ، متفرق سٹورز، وردی گودام اور دیگر شعبوں کی انسپیکشن بھی کی گئی. اور ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے. شہر کی مساجد اور جامعات میں خصوصی عبادات کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ماہ مقدس کی فضیلت پر دیکھتے ہیں رپورٹ. رمضان المبارک سال کا سب سے بابرکت مہینہ ہے جس میں روزہ فرض ہے، جبکہ اس ماہ میں رحمت، مغفرت و جہنم سے آزادی کے 3 اشرے شامل ہیں. یہ مہینہ تزکیہ نفس، تقوی کے حصول، شب قدر کی تلاش اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. معروف عالم دین علامہ ناصر مدنی نے کہا کہ رمضان المبارک میں جو صاحب حیثیت افراد کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ مستحق افراد کو روزہ رکھوانے میں کردار ادا کریں. روزہ انسان کو تقوی کا درس دیتا ہے، روزہ صبر کا درس دیتا ہے. پوری پاکستانی کمیونٹی اور جہاں جہاں بھی اسلام کے ماننے والے بستے ہیں ان سے پیغام ہے کہ یکم رمضان سے پہلے اپنے دائیں بائیں راشن بھیجیں.
غریبوں کے لیے روزے کا اہتمام کریں، سحری افطاری کا جیسے حکومت نے دسترخوان کا اہتمام کیا ہے، لوگوں کو راشن کارڈ دیے ہیں، لوگوں کو گھر گھر پیسے پہنچائیں۔ دوسری جانب ادارہ منہاج الحسین کے سربراہ اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ محمد حسین اکبر کے مطابق ماہ مقدس میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، جس میں عبادتیں کئی گنا شمار ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ جو بھوک پیاس کا احساس دلا کر ہمیں فقراء، مساکین اور نادار افراد کی بھوک اور پیاس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ہمیں ان کے حقوق اور ان کی ضروریات کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے۔ علماء کرام کے مطابق رمضان المبارک میں مستحق افراد کے لیے سحری و افطاری کا خصوصی اہتمام کرنا انتہائی افضل ہے، جبکہ راشن کی تقسیم بھی احسن اقدام ہے۔ کیمرامین احسن جاوید کے ہمراہ شاہد سپرا، سٹی 42۔ تاریخی الفلاح بلڈنگ کی تزئین و آرائش کا منصوبہ پھر فعال، 8 ارب لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ آئی ڈیپ اتھارٹی نے بحالی کا پلان حکومت کو پیش کر دیا۔ مختلف منصوبوں کو سرکاری فنڈز بھی مل گئے۔ ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ ٹارلنگٹن اور مسالہ مارکیٹ کے لیے بھی فنڈز دے دیے گئے ہیں۔ لاہور مال روڈ پر واقع تاریخی الفلاح بلڈنگ کی تزئین و آرائش اور بحالی کا منصوبہ ایک بار پھر فعال ہو گیا۔ آئی ڈیپ اتھارٹی نے عمارت کی ری ماڈلنگ اور بحالی کا جامع پلان حکومت پنجاب کو پیش کر دیا ہے۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 8 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ حکام کے مطابق ماضی میں بھی بلڈنگ کے ڈیزائن اور ری ماڈلنگ سے متعلق مختلف سفارشات دی جا چکی ہیں۔ منصوبے میں الفلاح بلڈنگ کی مجموعی تزئین و آرائش، دفاتر کی بہتری، جدید سہولیات کی فراہمی، پارکنگ کے وسیع اور منظم نظام کی تعمیر اور ایک نئے ٹاور کی تعمیر کی تجویز شامل ہے۔ عمارت میں موجود سنیما کو بھی جدید خطوط پر اپ گریڈ اور بحال کیا جائے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 6 ارب روپے کے فنڈ سے بنیادی تعمیراتی اور اسٹرکچرل کام مکمل کیے جائیں گے۔ دوسرے مرحلے میں 2 ارب روپے کی لاگت سے ٹاور اور دیگر معاون سہولیات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں چوتھی انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کا اختتامی روز وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد اور ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر حسین محی الدین قادری شریک ہوئے۔ ملک میں پانی کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کی گئی۔ منہاج یونیورسٹی لاہور میں چوتھی انٹرنیشنل میری ٹائم کانفرنس کے آخری روز سمندری امور سے وابستہ ملکی، بین الاقوامی آبی ماہرین اور محققین نے شرکت کی۔ چیئرمین بورڈ آف گورنرز ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کا کہنا تھا کہ پانی کے انڈر گراؤنڈ ذخائر کو بڑھانا ملکی معیشت کو بچانے کے مترادف ہے۔ یقیناً پانی جو ہے پوری دنیا میں اس وقت شارٹیج اس کی ہوتی جا رہی ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ضائع کر رہے ہیں، اور آئندہ نسلوں کے لیے شاید اس حالت میں یہ موجود نہ ہو کہ جس حالت میں ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اویئرنیس اس کی اس لیول پہ سپریڈ کی جائے، تاکہ جو اگلی نسل ہے بالخصوص نوجوان وہ اس کا اس طرح سینسیبلی یوز کریں تاکہ ہم اس امانت کو اگلی نسلوں تک بھی بہتر انداز میں منتقل کر سکیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد نے کہا کہ اگر پانی کو صحیح انداز میں محفوظ نہ کیا تو اگلے 20 سالوں میں ملک میں پانی ختم ہو جائے گا۔ واٹر کے جو ہے ایک سب سے بڑا جو ایشو ہے آنے والے دور میں، اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا تو اگلے 20 ایئرز کے بعد پاکستان میں پانی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ واٹر ہارویسٹنگ کریں، واٹر کنزرویشن پہ بات کریں ہم، اور واٹر کو یوز ہم نے کیسے کرنا ہے، مس یوز کے بجائے یوز کی طرف جائیں۔ وائس چانسلر بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی ڈاکٹر معید یوسف، سابق صدر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز ڈاکٹر احمد سعید سمیت آبی ماہرین نے پینل ڈسکشن میں شرکت کی۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ جی سی یونیورسٹی میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں الفلاح سوسائٹی اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے جدید آلات کی مدد سے آنکھوں کا معائنہ کیا۔ مستحق طلباء اور عملے کو مفت ادویات اور اینکیں فراہم کی گئیں۔ تقریب میں رجسٹرار ڈاکٹر شوکت علی، المصطفیٰ ٹرسٹ پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر نصرت سلیم اور آئی ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ خالد بن اسلم بھی موجود تھے۔ الحمرہ آرٹ سینٹر کے ترقیاتی کاموں کا دوبارہ مرحلہ وار آغاز۔ تیسرے مرحلے میں اے سی یونٹس اور ہالز کی سیٹیں لگائی جائیں گی۔ 2 مرحلوں میں آرٹ گیلریز کی تزئین و آرائش، سیوریج پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ تیسرے مرحلے کے لیے محکمہ CNW نے الحمرہ آرٹ سینٹر میں کام شروع کر دیا۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے زین متنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, शहर लाहौर के सबसे बड़े सकाफती व अदबी मरकज़ अलहमरा आर्ट सेंटर और अलहमरा कल्चर कम्प्लेक्स की जो है वो तरक्याती काम जो है वहाँ जारी है। हुकूमत पंजाब ने अलहमरा आर्ट सेंटर और अलहमरा कल्चर कम्प्लेक्स को बैनुल अक़वामी मेयार का बनाने के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए के जो है फंड्स मंजूर किए, जिसके बाद मरहलावार जो है वो काम का आगाज हो गया। पहले मरहले में आर्ट गैलरीज पर जो है वो काम किया गया, जबकि दूसरे मरहले में जो है वो अलहमरा आर्ट सेंटर में जो है वो सीवरेज जो है वो उसके लिए पाइप जो है वो बिछाए गए। जबकि अब तीसरे मरहले में हॉल्स की तज़ीनो और आइश का काम जो है वो अब शुरू होगा, जिसमें एसी के जो नए यूनिट्स हैं वो लगाए जाएंगे। हॉल के अंदर साउंड सिस्टम जो है वो नया जो है वो उसकी तनसीब होगी, जबकि सीसीटीवी कैमरे जो है वो नस्ब किए जाएंगे। अलहमरा आर्ट सेंटर को बैनुल अक़वामी मेयार का बनाने के लिए तकरीबन एक साल लगेगा और एक साल के अंदर मरहलावार काम जो है वो किया जाएगा। आगे से माह रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और माह रमज़ानुल मुबारक में भी ये काम जो है वो जारी रहेगा, लेकिन हॉल्स को जो है वो बंद नहीं किया जाएगा। अब तीसरे मरहले में हॉल्स की जो कुर्सियां हैं वहां पे उनकी तनसीब होगी, नए कालीन जो है वो बिछाए जाएंगे, एसी के यूनिट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे और महकमा CNW जो है वो ये सारे काम मुकम्मल कर रहा है। जी ज़ैन मतनी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।